وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ آپ سب کو یاد ہے اچھی طرح سے کہ گزشتہ مرتبہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی کیا پڑھا تھا گزشتہ مرتبہ؟ ذریعہ پڑھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کسی کو ذریعہ بنانے کے بارے میں بات چل رہی تھی، ہے نا۔ دراصل کچھ مثالیں دی جاتی ہیں کہ زینے کے بغیر چھت تک نہیں پہنچ سکتے، ہے نا، یا وکیل کے بنا جج تک نہیں پہنچ سکتے، وزیر کے بنا بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتے، تو بغیر ذریعے کے اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچ سکتے، یہ مثالیں دی جاتی ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو یہ مثال سمجھانے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت سے دلیل دی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی مثالیں نہیں دے سکتے۔ کون سی آیت تھی وہ؟ سورۃ النحل کی آیت نمبر 74۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی مثال ہم دے سکتے ہیں؟ جو باتیں ثابت ہیں، ثابت شدہ باتوں کو سمجھانے کے لیے ہم مثالیں دے سکتے ہیں، لیکن مثالوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات ثابت نہیں کر سکتے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی، جو باتیں ثابت ہیں، ان باتوں کو سمجھانے کے لیے ہم مثالیں دے سکتے ہیں، لیکن مثالوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات ثابت نہیں کر سکتے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے لیے مثالوں سے کوئی بات ہم ثابت کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں، اور مثل کے بنا مثال ممکن نہیں ہے۔ مثل کے بنا مثال ممکن نہیں۔ مثل کہتے ہیں سملر کو، مثل کیسے کہتے ہیں؟ سملر کو، ٹھیک ہے۔ اور جب سملرٹیز نہیں ہوں گی تو کوئی چیز سملر نہیں کہلائیں گی۔ سملر اور سملرٹیز تو سمجھ میں آتا ہے نا۔ دیکھیے، دو چیزیں اگر دیکھنے میں بالکل ایک جیسی لگیں تو ہم یہ کہیں گے یہ دونوں چیزیں سملر ہیں، یہ دونوں چیزیں سملر ہیں، یعنی ایک جیسی ہیں، تو گویا کہ یہ ایک چیز دوسری چیز کی مثال ہو گئی۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں یہ فرمایا، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ جب اس سے سملر کوئی چیز نہیں ہے تو ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے۔ قرآن مجید کی سب سے مشہور آیت جس میں اللہ تعالیٰ کی پہچان بتائی گئی ہے، قل هو اللہ احد، ابھی میں نے پڑھی تھی قل هو اللہ احد، اس میں آخری آیت کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ کفواً احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ ہمسر نہیں مطلب اس کی برابری کرنے والا، اس جیسا، اس کی طرح کوئی ہے ہی نہیں۔ جب اس کی طرح کوئی نہیں ہے تو کیسے کوئی مثال دے سکتا ہے؟ اگر یہی بات ہم کسی کو سمجھانا چاہیں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں دے سکتے، اس فرق کے ساتھ یہ یاد رہے کہ جو باتیں رب تعالیٰ کے بارے میں ثابت ہیں ہم وہ باتیں مثال دے کر سمجھا سکتے ہیں، ایک نہیں 10 مثال دے سکتے ہیں، لیکن جو باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہیں ہم مثالوں سے وہ بات ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم جن چیزوں کی مثالیں دے رہے ہیں ان کی طرح اللہ کی ذات نہیں ہے، ان کی مثل اللہ کی ذات نہیں۔ جب مثل نہیں تو مثال کیسے؟ جب مثل نہیں تو مثال کیسے؟ اب دیکھیں کہ اگر ہم یہ بات کسی کو سمجھانا چاہیں کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے اس لیے اس کے لیے ہم مثال نہیں دے سکتے، اب کوئی کہے کیسے نہیں ہے؟ مثال تو مثال ہے، ہم دے سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اور آپ عوام کو سمجھانے کے لیے یا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تاکہ یہ بات ہم دوسروں کو آسانی سے سمجھا سکیں اور ہم بھی بہت اچھی طرح اسے سمجھ سکیں۔ ہمارا یہ ٹاپک جو شروع ہوا تھا، آپ میں سے کوئی بتائیں گے کہ جب یہ ٹاپک ہم نے شروع کیا تھا، توحید کا عنوان جب ہم نے شروع کیا تھا
تو سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے آئی تھی وہ کیا تھی؟ میں یاد دلاتا ہوں۔ دنیا میں اللہ کے علاوہ آج تک کسی نے کہیں بھی کسی کی بھی عبادت کی ہے، اس کا ہمیشہ سے ایک مقصد تھا، ایک مقصد ہے اور ایک ہی مقصد رہے گا۔ کیا ہے وہ مقصد؟ جی ہاں، یہ بات آپ کبھی نہیں بھولیں کہ عبادت کا مقصد ہی نفع نقصان ہوتا ہے، نفع حاصل کرنا اور نقصان سے بچنا۔ اس کے علاوہ کوئی کسی کی عبادت اور کسی مقصد سے کرتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ غیر مسلم اپنے معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے معبود ان کو نقصان پہنچائیں؟ اس لیے کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ نقصان سے بچائیں۔ غیر مسلم اپنے معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ انہیں فائدہ نہیں پہنچائیں، یا اس لیے کرتے ہیں کہ فائدہ پہنچائیں؟ ہاں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اس لیے جائز نہیں کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نفع نقصان کا مالک ہے، اس لیے اللہ کی عبادت۔ تو یہاں سے ہم نے اپنی بات شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نفع نقصان کا مالک ہے، اس لیے اللہ کی عبادت صحیح، اور اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نفع اور نقصان کا مالک ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ پھر آپ کو بتایا گیا تھا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خالق ہو، پہلی شرط یہ ہے خالق ہو، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، یہ سمجھایا گیا۔ اگلی بات یہ سمجھائی گئی تھی کہ مالک ہو، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، اور جو بھی جس چیز کا مالک ہے وہ کیسا مالک ہے؟ وقتی مالک ہے، کوئی کسی بھی چیز کا مالک ہے، نہ وہ ہمیشہ سے اس کا مالک تھا نہ ہمیشہ اس کا مالک رہے گا، بلکہ وہ وقتی مالک ہے۔ پھر اس کے بعد بات یہ آئی تھی کہ کئی بار